اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ لقمان نام سے ظاہر ہے جناب لقمان کا ذکر آئے گا۔ یہ بڑی حکیم و دانہ ہستی ہیں، بلکہ ہمارے بھی کہا جاتا ہے نا اس بیماری کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو ہم تو پھر بھی ایسٹ میں ہیں، ادھر ہیں، نان عربز ہیں، عرب ان کو خوب جانتے تھے اور یہ بڑے مشہور آدمی تھے، نبی نہیں تھے مگر بڑی حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کی تھی، اور حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، شعور کی پختگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، باطن کی بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور ان کے بیٹے کو انہوں نے کچھ وصیتیں کی جو ہم ماں باپ کے لیے بڑی قیمتی ہیں کہ اولاد کو کریں۔ ان کے بیٹے کو انہوں نے وصیتیں کی تھی، وہ اس صورت کے دوسرے رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں حکیم لقمان کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں صورت کے آخر میں آخرت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ترجمہ نہیں کرتے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت و رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آگے ذہن میں ایسی آیتیں کہاں پر ہیں؟ بالکل سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں، یہی انداز ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب دین دشمنی اختیار کرنے والوں کی جو حرکتیں ہیں اور کرتوت ہیں اس کا تذکرہ، کیسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں یعنی غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَا هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا پس منظر کے ساتھ ضروری ہے۔ الفاظ ہیں لہو الحدیث، حدیث بات کو کہتے ہیں لغوی طور پر، لٹرل طور پر، یعنی لٹرل میننگ کیا ہے؟ حدیث بات کو کہتے ہیں، لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، وہ بات جو غافل کر دے۔ تو کھیل تماشے کی باتیں یا غافل کر دینے والی باتیں، پس منظر کیا ہے؟ اچھا بڑے جامع الفاظ ہیں، قرآن نے میوزک نہیں کہا، قرآن نے میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں کہا، قرآن نے گانا نہیں کہا، قرآن نے کانسرٹ نہیں کہا، بہت سی چیز اور بھی تو ہو سکتی ہیں۔ غافل کر دینے والی چیزیں، کھیل تماشے والی باتیں کون سی؟ جو اللہ سے غافل کر دیں، اللہ کے راستے سے دور کریں۔ یہ بڑے جامع الفاظ ہیں، قیامت تک جتنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ اس کی ذیل میں آئیں گی۔ پس منظر کیا ہے؟ نضر بن حارث، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اس نے دعائیں کی تھی ہاتھ اٹھا کر، اللہ اپنا فیصلہ نازل کر ہی دے، یہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو نضر بن حارث مشرک سردار تھا، یہ تجارتی سفر پر جاتا تھا، عراق کی طرف، ایران کی طرف، شام کی طرف، وہاں سے کہانیاں قصے لے کر آیا، اور ایک کنیز کو بھی لے کر آیا گانے کے لیے، اس نے مقرر کیا اور کہا کہ جہاں جہاں یہ قرآن سنانے کی مجلس سے لگے نا تو وہاں جا کے تم گانے گاؤ، ہاں لوگوں کو داستانیں سناؤ، اسٹوریز سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں، قرآن میں انٹرسٹ نہ لیں۔ استغفر اللہ۔ رقص سرور کی محفل سجاؤ، گانے گاؤ، پیسے دے کے گانے پر لگاتا تھا وہ، تاکہ لوگ گانے باجے کی طرف جائیں، قرآن پاک کی طرف نہ جائیں۔ 2025 میں بات کر رہے ہیں، ذرا ریلیٹ کر لیجیے گا ان چیزوں کو، ریلیٹ کر لیجیے گا ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے بھی۔ تو یہ نضر بن حارث، قصے، کہانی، اسٹوریز، اور یہ کنیز اس کو مقرر کیا گانوں کے لیے تاکہ قرآن کی بات لوگ نہ سنیں، کھیل تماشوں کی طرف جائیں، گانے باجے کی طرف جائیں، رقص سرور کی طرف جائیں، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی اس نے کوشش کی۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ عبداللہ بن مسعود، صحابہ میں بڑا درجہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ، فقہ حنفی اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی آراء پر یعنی مبنی ہے۔ عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے، گانا ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، موسیقی ہے، موسیقی، اللہ اکبر، اور اس بات پر قسم بھی اٹھائی۔ پھر علماء نے لکھا کہ اس کے ذیل میں موسیقی تو آئے گی، گانے باجے، کھیل تماشے، جو کچھ بھی غافل کر دینے والی چیزیں ہیں اور جو چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، غافل کر رہی ہیں،
کھیل تماشے غافل کر رہے ہیں، یہ سب اس کے ذیل میں آئیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے سارا میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ تو پوری پلاننگ لگتی ہے نا کہ فری میں ساری فلمیں مل رہی ہیں۔ کیوں آخر؟ کون ہے پیچھے آخر؟ پیسہ نہیں لگتا اس کے اوپر؟ ہاں، فری میں بنتی فلمیں، فری میں بنتے ہیں ڈرامے، کچھ تو ہے آخر پیچھے۔ غافل کرو لوگوں کو، اور پھر بہرحال وہ اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام چلانے والے کیا کیا دھندے کرتے، لیکن کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ یہ چیزیں غافل کرتی ہیں۔ کتنی مرتبہ روزے کی حالت میں بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کرنی پڑتی ہے نا، یو گاٹ اٹ، ڈیجیٹل فاسٹنگ، یہ دس ون، اس کو کتنا بچانا پڑتا ہے، ورنہ بندہ قرآن چھوڑ کے ادھر لگ جاتا ہے، ذکر چھوڑ کے ادھر لگ جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ادھر لگ جاتا ہے، قرآن کی محفل میں بیٹھا ادھر نکل جاتا ہے، یس اور نو؟ اور روزے اور رمضان میں ہو رہا ہے، اندازہ کریں، اندازہ کریں تو عام حالات میں پریشر کتنا ہوگا ہمارے اوپر۔ جب تک کانشیسلی شعوری طور پر ان چیزوں کی ہم ڈیجیٹل فاسٹنگ کہہ لیں یا ان کا روزہ نہیں رکھیں گے، بچیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ دھندے چلتے ہیں، اس پر پوری فنڈنگز آتی ہیں، ان کاموں کے لیے پیچھے پیسہ لگتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ قرآن اگر سینوں میں اتر گیا، قرآن اگر سینوں میں داخل ہو گیا، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی، یہ دنیا کو بدل دیں گے، ہمارے نظام کو بدل دیں گے۔ تو قرآن سے کسی طرح کو دور رکھنے کی کوشش کی جائے، بس اتنا اشارتاً کافی ہے، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس پس منظر کے ساتھ اس آیت کو دوبارہ سنیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے انہیں غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہماری آیات تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہو۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ قرآن پیش ہوتا ہے تو دل میں تکبر آتا ہے، قرآن پیش ہوتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، قرآن پیش ہوتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے ماہ رمضان 5 6 گھنٹہ قرآن کی مجلس میں ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن کی طرف ہمیں آنا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا فبشر بعذاب علیم، آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور واللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نے آسمان کو، اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آتے، ہاں غیر مرئی ستون ہے، یہ سسٹم ہے کہ اللہ نے تھاما ہوا اس پورے آسمان، بلکہ آسمانوں کو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کی جاندار پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ اللہ کی تخلیق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے سوا ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم واضح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب ایک رکوع اور پڑھ رہے ہیں، اگلا رکوع ہے سورہ لقمان کا، جناب لقمان کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی نہیں تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ کسی نبی کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تھی، واللہ عالم، اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ سورہ فاتحہ ذہن میں رکھیں، توحید اور آخرت تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کو ذہن میں رکھیں، ایمان عقلی، ایمان سمعی، توحید اور آخرت تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ سورہ نور کو ذہن میں لے کر آئیں، 5واں رکوع، نور علی نور، تو فطرت میں اللہ کا تعارف اور آخرت کا احساس موجود ہے۔ البتہ نوٹ کیجئے گا، تفصیلات وحی کی تعلیم سے پیغمبر کے ذریعے پتہ چلتی ہیں۔ اس رکوع میں جب ہم دیکھیں گے نا تو وہ تفصیلات جو پیغمبروں کے ذریعے پتہ چلتی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی، تو لگتا ہے واللہ عالم کہ شاید کسی نبی کی دعوت ان تک نہ پہنچی ہو، مگر یہ سلیم الفطرت انسان تھے، توحید پر کاربند تھے،
آخرت کے طلبگار بھی تھے، اور کچھ بنیادی باتیں جو فطرت کا تقاضا ہے، جو دین بھی بتاتا ہے، وہ بھی ان کی وصیتوں میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی نہیں تھے، تعلیم بڑی زبردست، اور ان کو جانتے تھے مکہ والے بھی، تو ان کو ریفرنس دیا جا رہا ہے جناب لقمان حکیم کا کہ جو توحید پر کاربند تھے، شرک سے انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا تھا، اگر تم ان کو حکیم اور دانا اور وزڈم والا سمجھتے ہو تو ذرا تم بھی توحید پر آنے کی کوشش تو کرو۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ حکمت کیا ہے؟ مستحکم کسے کہتے ہیں؟ مضبوط کو۔ استحکام پاکستان، پاکستان کی مضبوطی، یہ ہا کاف میم حکمت اسی سے بنا ہے۔ شعور کا پختہ ہونا، باطن کی بصیرت بندے کو مل جانا، بندہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے، وہ باطن میں بصیرت مل جائے، حکمت مل جائے بندے کو کہ صحیح غلط میں تمیز کر سکے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ صحیح غلط کو بندہ سمجھ لے؟ سب سے بڑا مظہر یہ کہ بندہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز لائق تعریف ہے، تمہاری ناشکری سے اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی، قرآن کریم ابا کو پکارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یا ابتی، یا ابتی، یہ کس نے کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم، یا ابتی۔ اور اللہ اولاد کو پکارنا بھی سکھاتا ہے، یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا۔ ادھر بھی آئے، پہلے بھی آئے پیغمبروں کے واقعات میں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک سب سے بڑا یعنی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد والدین کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت، اور ایک اور اہم بات، اس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف فرما لی ہے۔ کیوں؟ عجیب بات عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں، اولاد اچھی طرح سمجھیں، ماں باپ کو یہ اولاد کو کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارا حق ادا کرو، تو اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام، زمین میں گڑ جانے کا مقام، کہ ماں باپ کو یہ کہنا پڑے۔ تو اللہ نے جناب لقمان کو یہ کہنے نہیں دیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں باپ کے بارے میں وصیت کو اپنی طرف نسبت دی ہے، اور جناب لقمان کی وصیتیں بعد میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ماں کا خاص ذکر، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، جسے اس کی والدہ نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ یہاں ماں کا ذکر 2 اعتبارات سے ہے، 2 سال یعنی حالت حمل کی تکلیف اور 2 برس دودھ پلانے کا معاملہ۔ اچھا، ماں کا حق کتنا بتایا حضور نے؟ 3 گنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں باتیں آ جائیں گی پھر سورہ احقاف میں انشاءاللہ، سورہ احقاف میں 26 پارے میں یہ باتیں آ جائیں گی۔ ماں کے تعلق سے 3 باتیں، حمل کی تکلیف، جنم دینے کے موقع کی تکلیف، اور 2 برس جو ماں اپنے آپ کو کھپاتی شروع کے دودھ پلانے کی مدت والا معاملہ، خاص ماں کا ذکر آیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوڑانا ہوتا ہے۔ فرمایا ان اشکر لی ولیوالدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اللہ فرما رہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ ایک حدیث ہے، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہمارے لیے حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، حیات ہو تو خدمت کی توفیق دے، چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور بات بیان کر رہا ہے، وہ آ رہی اگلی آیت میں۔ آگے فرمایا الی المصیر، میری طرف تمہیں واپس آنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کرو گے، جواب تم نے مجھے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی قدر کریں، خدمت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چلے گئے ہوں تو اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اب اصولی بات کیا آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف ماں باپ ہوں
اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو، یہ ٹکراؤ اگر آئے گا تو ماں باپ نیچے، ان کا حق نیچے، اللہ کا حق اوپر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تم سے جہاد کریں۔ اب دیکھیے لفظ جہاد ہے، کیا مطلب؟ جہاد کوشش کے معنی میں، اگر وہ دونوں تم پر کوشش کر کے دباؤ ڈالے، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈالیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہ ماننا۔ یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ ماں باپ کا ایسا حکم کہ جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہ حکم دیں۔ اگر مشرک ماں باپ ہیں، مشرک ماں باپ بھی ہوں گے، حسن سلوک کیا جائے گا، ذہن میں رہیں، آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسی ڈیمانڈ کریں، ایسا تقاضا کریں جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے، تو وہاں ماں باپ کی بات مانی نہیں جائے گی۔ یہ نقطہ بھی آ گیا کہ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں بندوں کے پاس۔ فلا تطعہما، تو دونوں کی بات نہ ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا کے معاملات میں ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ بڑا پیارا دین ہے۔ مشرک ماں باپ بھی ہوں، ان کا حق خدمت ساقط نہیں ہوتا، یہ کرنا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا بھی اور حضور نے بتایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تمہارے ماں باپ اگر ابھی مشرک ہیں حسن سلوک کرو گے، لیکن ایسا حکم جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ نہیں مانا جائے گا۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس سے میری طرف رجوع کیا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف تمہیں واپس آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب ماں باپ کی بات تو نہیں مانو گے غلط، تو کس کی مانو گے پھر؟ اس کے راستے پر چلو، اس کی پیروی کرو جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑو، اللہ کے فرما بردار بندوں کے ساتھ جڑو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف تمہیں واپس آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب جناب لقمان کی وصیت پھر آ رہی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ یا بنیا، لقمان نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو۔ یہ آخرت آ گئی، شرک کی نفی میں توحید آ گئی اور یہ آخرت آگے۔ دیکھیے اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تب بھی اللہ اسے حاضر فرما دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ انتہائی مائکرو لیول اور مائنیوٹ سارٹ آف ڈیٹیلز بھی اللہ کے علم میں اللہ پیش کر دے گا۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اچھا، اگر تو کسی نبی کے پیروکار ہیں تو نبی کے طریقے پر نماز ادا ہوگی، ٹھیک؟ اور اگر کسی نبی کے پیروکار نہیں ہیں تو صلاۃ کے معنی لا لگانے کے بھی ہیں، جس کو مانا اسے لا لگاؤ۔ یہ ہے ٹیکنیکل معاملہ۔ اگر کسی تک اللہ کے دین کی دعوت بالفرض نہیں پہنچی ہے تو کم از کم اس سے توحید اور آخرت اور بنیادی انسانی اخلاقیات کا سوال ضرور ہوگا۔ یہ ایک رائے ہے فقہا کی۔ تو جس کو پہچانا اس سے لا لگاؤ بس۔ وہ ہوگا عموم کے اعتبار سے اگر کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، اور نبی کی دعوت پہنچی تو پھر تو نبی کا طریقہ نماز کا ان کے پاس موجود ہوگا۔ یہ دونوں امکانات کے اعتبار سے تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور معروف کا حکم دو، ونہ عن المنکر، اور منکر سے روکو۔ اب یہاں معروف اور منکر کو سمجھیں۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف ہماری فطرت میں موجود ہے، جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ منکر ہماری فطرت جس کا انکار کرتی ہو، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تو بنیادی انسانی اخلاقیات، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو۔ البتہ یاد رہے، معروف اور منکر کی تفصیل پیغمبر سے ہی پتہ چلتی ہے۔ پیکج پورا کب ہوگا، یعنی دین مکمل کب ہے؟ جب پیغمبر کی بات کو مانیں گے۔ ہم تو مانتے ہیں نا الحمدللہ، تو ہمارے لیے احکامات موجود ہیں، لیکن جس تک اگر نہیں پہنچی تو کم سے کم انسانی بنیادی اخلاقیات کے بارے میں تو کوشچن ہوگا۔ یہ ایک رائے ہے فقہا کی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو۔ نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرو کہ مشقت تو جھیلنا پڑے گی، صبر کرو اس پر جو مصیبت تم پر آئے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا گال نہ پھلاؤ، یعنی تکبر نہ کرو۔ اگر تم ذرا پوزیشن وائز اوپر ہو تو نیچے والے کو ایسے منہ ٹیڑھا کر کے مت دیکھو، نہ عجیب بات۔ اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر کس کو عطا کیا؟ حضور کو علیہ السلام۔
سب سے بڑھ کر اللہ نے حضور کو ادا کیا، اور حضور کی عاجزی کمال کی. بچوں کو آپ پہلے سلام کرتے تھے. اللہ اکبر کبیر. ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ تم پیر مار کے زمین پھاڑ نہیں سکتے، اور ذرا سینہ تان کر اوپر آدھا انچ اوپر ہو کر تم پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے. یہاں فرمایا اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. یہ چال میں بھی ہے، چلنے میں بھی، اور یہ پورے معمولات میں بھی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تھا نماز میں آواز نہ تو بہت بلند ہو نہ بہت پست ہو. اور سورہ فرقان میں کیا تھا؟ جب خرچ کرنے پر آتے تو نہ ہاتھ چھٹ ہوتے، یہ سارا دے دیا، نہ کنجوس بلکہ درمیانی راستہ. یہ پوری زندگی کے لیے اعتدال کے رویے کی تلقین. فرمایا کہ وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اب دیکھیے گدھے کا ذکر بھی آ گیا، اور بڑا کمال کا ہے یہاں پر. آوازوں میں سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ یقیناً گدھے کی آواز. دیکھیے مجمع ہو تو ساؤنڈ سسٹم استعمال ہم بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور اذان کی آواز ہوگی تو پورے محلے کو اطلاع جانی چاہیے، ساؤنڈ سسٹم استعمال ہوگا. لیکن گلے پھاڑ کر چلانے کی کیا ضرورت پڑی؟ 4 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، 4000 کو سنانے کے چکر میں کاہے کو آخر؟ پھر جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی جو بیسٹ یا ورسٹ ایگزامپلز ہیں وہ ہمارے ٹاک شوز ہیں. ٹاک شوز میں کیا ہوتا ہے؟ گریبان بھی پھٹ رہے ہیں، گلاس بھی ٹوٹ رہے ہیں، تھپڑ بھی مار رہے ہیں، کرسی کو اٹھا کر پھینک رہے ہیں. کیوں؟ دلیل نہیں ہے. تو جب دلیل نہیں ہوتی تو آدمی کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے. اور اگر چلانا فن ٹھہرا اور چلانا ایکسپرٹیز ٹھہری تو سب سے زیادہ ایکسپرٹ کون ہے؟ گدھا ہے. آؤ مقابلہ کرو گدھے سے. کیا کمال کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی. تو بھائی دلیل سے بات کرو، چلانے کی آخر کیا ضرورت پڑی ہے؟ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ بڑی پیاری ہدایات ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو یہ پڑھایا کریں. ویسے ماشاءاللہ جو تو فیملیز آئی ہوئی ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تم لوگوں کے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور اس اللہ نے تم پر پوری فرما دی ہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں. تمہارے جسم کے لیے بھی اہتمام ہے کہ اس کو غذا ملتی رہے، تمہاری روح کے لیے بھی اہتمام ہے کہ اس کو غذا ملتی رہے. مادی حاجات ہوں، روحانی حاجات ہوں، اللہ نے پورا فرمایا ہے، اس کا اہتمام کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. اللہ کے بارے میں جھگڑا معاذ اللہ، یا سرے سے اللہ کا انکار، ایتھیسٹ بن گئے، یا معاذ اللہ اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرنا، کوئی دلیل لوگوں کے پاس نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان انہیں بلا رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف. یعنی باپ دادا کا تمہارے شرک اور کفر پر تب بھی اندھے بن کر ان کی پیروی کر رہے ہو تو بھی تو شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اور وہ شیطان تو تمہیں عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہے. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ ہو بھی محسن، یعنی احسان عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والا وہ مضبوط سہارے کو تھام لیتا ہے، اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے لیے ذلت نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل رکھے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر انہیں مجبور کر کے لے جائیں گے ایک بہت سخت عذاب کی طرف.
وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا فرمایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب یہ اسلوب سمجھ میں آ گیا نا؟ مشرک تو جواب دیتے نہیں، جواب دیں تو اللہ کی توحید پر آنا پڑے گا، اس پر وہ آنا نہیں چاہتے، تو آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے کہ دلیل ثابت ہو گئی، یہی جھوٹے ہیں مگر اس شرک کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں جو وسعتیں ہیں ابھی، یعنی کوئی کہہ رہے 3% ابھی ایکسپلور ہوا ہوگا، 4% ایکسپلور ہوا ہوگا، یہ بھی زیادہ ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی کائنات جو ہے وہ ایور ایکسپینڈنگ ہے، اور کتنی ملینز آف گیلیکسیز، اور پھر ان کا بلیک ہولز میں بھی ختم ہو جانا، اور ملینز آف گیلیکسیز کا جو ہے وہ سولر سسٹمز کا معاملہ، کتنے لائٹ ایئرس کی دوری کا معاملہ، جتنا انسان ایکسپلور کر رہے دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ سارے درخت ان کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کا پانی انک یعنی سیاہی بن جائے، تب بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اتنا عظیم ہے، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیسے حالات بدلیں گے؟ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ یہ میں فلاں کو دعوت دے رہا ہوں، یہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ اسلام غالب ہوگا پوری زمین پہ، بھائی تم ہوش میں ہو، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو۔ بس اس جملے پہ غور کیجئے گا، بڑی وسعتیں اس میں موجود ہیں الحمدللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھایا جانا، معاف کیجئے گا، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا۔ اللہ کی تو شان ہے، وہ فرمائے گا کن اور فیکون کا معاملہ، تو یہ قیامت برپا ہو، یہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کو اللہ کھڑا کرے گا اللہ کے لیے، جسٹ لائک کیا، بس ختم، کچھ بھی نہیں۔ ایک بندے کو پیدا کرنے جیسا ہے، ایک بندے کو دوبارہ کھڑا کرنے جیسا ہے، سب کو پیدا کرنا، سب کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، خدمت پر لگا دیا۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے، ایک وقت آئے گا سب ختم۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 9 29 پارہ۔ وجمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا قیامت کے دن، یہ نظام تلپٹ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک فرمایا کہ وقت مقرر تک ہر ایک چل رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، یہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور بے شک اس کے سوا جنہیں وہ پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بہت بلند بڑائی والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ ہی کی نعمت سے چلتی ہیں، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانی ہر صبر کرنے شکر کرنے والے کے لیے۔ باقی جن لوگوں کو سمندر کے سفر کا زیادہ تجربہ نہیں ہے انہیں یہ باتیں ذرا زیادہ سمجھ نہیں آتی ہیں، لیکن جن کو زیادہ تجربہ ان کو یہ زیادہ سمجھ میں آتی ہیں بات۔ جب بوٹ پھنستی ہے تو کیسے اللہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ہواؤں کو اس رفتار سے رکھا ہے کہ سمندر میں جہاز چل سکتے ہیں، تیز چلا دے تو پھر اڑا دے گا اللہ ان جہازوں کو۔ اللہ اکبر۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان پر موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے
یعنی اوپر سے بادلوں کی طرح. تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر وہ اللہ ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی اعتدال پر رہتے ہیں، کچھ ہیں جو ٹھیک روش پر رہتے ہیں، اللہ ہی کو پھر پکارتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو عہد توڑنے والا ہے، بے حد ناشکرا ہے. کچھ ہیں جو صحیح روش پر رہتے ہیں. اکثر کا معاملہ کیا ہے، اللہ خشکی پر بچا کر لے آئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. یہ باتیں ہمیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے. بار بار یہ ذکر آ رہا ہے، مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، خوب پکارا، ایگزامز ہو رہے تو اللہ کو خوب پکارا، اس کے بعد بھول گئے. ارے نہیں اب رزلٹ آنے والا ہے بھائی، پھر اللہ کو پکارو. ہاں گریڈز اچھے آ گئے، پھر اللہ کو بھول گئے، اللہ کو اللہ شروع ہو گیا، نافرمانی شروع ہو گئی. یہ کیا بات؟ ہر حال میں اللہ کو پکارو، خوشی میں بھی پکارو اور غمی میں بھی پکارو. یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے غضب اور پکڑ سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ دے سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہوگا. اللہ اکبر. باپ نے اپنا جواب دینا ہے، بیٹے نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک کی اکیلے اکیلے پیشی ہونی ہے. سورہ مریم آیت نمبر 95، سورہ مریم آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. باپ اپنا جواب دے گا، بیٹا اپنا جواب دے گا. اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ ہی دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دے. غرور، یہ غرور نہیں ہے، غین پہ زبر ہے، غرور. بہت بڑا دھوکے باز کون؟ شیطان. اللہ اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری آیت ہے، اس کو غیب کی کنجیاں، ان خزانوں میں سے کہا گیا جو خزانے اللہ کے پاس ہیں. 5 باتیں آ رہی ہیں. البتہ اس میں سے 2 باتوں کے بارے میں لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہے، اور ایک بات کے بارے میں آج لوگوں کے رویے غلط بھی ہیں. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ 5 باتوں کا ذکر ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور اللہ بارش برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑا باخبر ہے. اس آیت کے ذیل میں حدیث میں بھی ذکر ہے کہ غیب کے جو خزانے اللہ کے پاس ہیں ان میں سے 5 باتوں کا یہ ذکر ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ بارش کا ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے. ماں کے بطن میں جو پرورش پانے والا ہے، فیٹس، وہ بچہ ہے یا بچی، لڑکا ہے لڑکی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ. اللہ کے الفاظ پہ غور کیجئے. پہلی بات، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. کیٹیگوریکلی اللہ کا بیان. اگلی بات، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے. نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحم میں ہے. نمبر 4، پھر دیکھیے گا 2 ٹوک نفی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا. نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. پہلی اور چوتھی 5ویں بات بالکل 2 ٹوک. دوسری اور تیسری بات کیا ہے؟ اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے. پہلی اور چوتھی 5ویں بات کی کیٹیگوریکل نفی ہے. دوسری اور تیسری بات کا اللہ نے ذکر کیا. آگے سے لوگ کہتے ہیں ہم تو بارش کا پتہ کر لیتے. تو بھائی ایسا بھی دور گزرا کئی مرتبہ کہ سارے میڈیا کے چینلز نے، اخبارات نے، سب نے کہا جی بارش ہونے والی، ایک قطرہ نہیں برسا. برسوں پرانی بات ہے، کئی برس گزر گئے. عید کا دن تھا، وائس آف امریکہ، BBC، CNN، دس اینڈ دیٹ، سب نے کہا کراچی میں زبردست بارش ہوگی. بادل بھی آ گئے، کالی گھٹائی بھی آ گئی. عید ہم نے منا لی، ایک قطرہ نہیں برسا. شاید کچھ لوگوں کو یاد آیا ہوگا، نہیں برسا، اللہ نہیں برسائے گا. اور کبھی دھوپ میں اللہ بارش برسا دیتا ہے. بتاؤ. ایک اچھا تم اتنا ہی معلوم کرتے ہو ہوگی کہ نہیں ہوگی، اتنا ہی معلوم کرتے ہو نا،
اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ سمندروں سے کتنے بخارات پانی کے اٹھے ایویپوریشن کی صورت میں، اللہ کو تو یہ بھی معلوم بخارات کہاں گئے ہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کدھر بنے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کہاں جائیں گے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بادل کہاں پھٹیں گے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ قطرے کہاں برسیں گے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ گلیشیئرز کی صورت میں کہاں ان کو جمع کرے گا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ قطرہ کس زمین میں جائے گا، اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک ایک قطرے سے کیا اگے گا۔ ڈو یو نو دس؟ کیا پتا ہے تمہیں؟ اور جی ہم نے فورکاسٹ کر لی، تو عقل دی اللہ نے تمہیں، اسباب دی اللہ نے تمہیں، وہ استعمال کر کے تم نے فورکاسٹ کی ہے، باقی اتنا کچھ بارش کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ وہ جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے بطن میں کیا ہے، اور وہ فیٹس اف آئیڈینٹیفائڈ کہ وہ لڑکی ہے تو بھارت میں تو پہلے ابارشن کروا دیا جاتا ہے، ہمارے بھی ظالم کروا دیتے ہیں، یہ مسائل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 4 بچے کا بچہ یا بچی ہو جائے ماں کے بطن میں اور جان بوجھ کے اس کا ابارشن کروایا جائے، یہ قتل کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی کبھار بچے یا بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی کہ مشکل ہوتا ہے دیکھنا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی۔ اچھا یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی جو درجہ بدرجہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تم جانتے ہو؟ قطرہ، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، اللہ اکبر۔ پھر یہ بچہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا؟ ہاں، اس کے اعمال کیسے ہوں گے، اس کا رزق کتنا ہوگا، کہاں سے آئے گا، نتیجہ کیا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، پتہ ہے تمہیں؟ کیا پتہ ہے تمہیں؟ اپنے دعووں کو اپنی اوقات میں رکھو اور تم خود بھی اپنی اوقات میں رہو۔ 2 باتوں کی کیٹیگوریکل گفتگو نہیں تھی، اس میں بھی ہماری لمیٹیشنز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور 3 باتوں کو اللہ نے کیٹیگوریکل، قیامت کا علم اللہ کے پاس، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، اور کون کس زمین میں مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا ایک بارے میں میرے کام سے غلطی ہوتی ہے، کل کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، ہوروسکوپ چیک ہو رہے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں چیک ہو رہی ہیں، ستارے چیک کیے جا رہے ہیں، یہ چیک کیا جا رہا ہے، وہ چیک کیا جا رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہلے بھی میں نے سنائی، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، جس نے کسی نجومی کی بات کو مانا ہے اس نے اس کا انکار کیا جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ وہی کا انکار کر رہا ہے، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑا خبر رکھنے والا ہے۔